اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی کہانی کا عنوان ہے کہ کوفہ میں ایک خوشحال تاجر اور وہ کس طرح پائی پائی پر محتاج ہوا۔ تو چلتے ہیں اپنی اس کہانی کی طرف کہ کوفہ میں ایک خوشحال تاجر کا کاروبار حوادث زمانہ کی نظر ہو گیا اور وہ پائی پائی کا محتاج ہو گیا۔ خواہش و اقارب نے آنکھیں پھیر لیں اور احباب اس سے ملنے سے اعتراض کرنے لگے۔ ایک دن گلی میں ککڑیاں بیچنے والا آیا۔ محلہ کے بچے ککڑیاں خریدنے اور کھانے لگے۔ اس کی چھوٹی بچی یہ دیکھ کر دوڑتی ہوئی اپنی ماں کے پاس آئی، بولی امی ککڑی لے دیجئے۔ اس کی ماں کے پاس پیسے نہ تھے، آنکھوں میں آنسو بار لائی، باپ دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ اس نے مجلس برکت میں جانے کا ارادہ کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس اسی نام سے مشہور تھی۔ اس نے سوچا کہ امام اعظم سے کچھ رقم بطور قرض حاصل کرے۔ حضرت امام اعظم کی مجلس میں بہت سے لوگ حاضر تھے۔ یہ تاجر مجلس میں پہنچا، السلام علیکم کہہ کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ دن میں کئی بار آیا کہ حضرت امام سے عرض مدعا کریں، لیکن شرم و حیا کے باعث حرف مدعا زبان پر نہ لا سکا۔ کچھ دیر بعد خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ حضرت امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ نور فیصل سے سمجھ گئے کہ یہ کوئی حاجت مند تھا، لیکن شرافت کی وجہ سے اپنا مدعا بیان نہیں کر سکا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ مجلس سے اٹھے، رازداری کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلتے گئے۔ وہ تاجر اپنے گھر میں داخل ہو گیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ واپس آ گئے۔ رات ہوئی، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 500 درہم کی تھیلی اٹھائی اور تاجر کے مکان پر پہنچ کر دستک دی۔ جب وہ باہر نکلا تو امام اعظم نے تھیلی اس کی دہلیز پر رکھ دی اور یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے، دیکھو یہ تمہارے دروازے پر تھیلی پڑی ہے، اسے اٹھا لو، یہ تمہارے لیے ہے۔ تاجر نے تھیلی تو اٹھا لی، مگر چونکہ امام اعظم اپنا چہرہ مبارک کپڑے سے چھپائے ہوئے تھے، پہچان نہ سکا یہ کون ہے۔ گھر میں داخل ہو کر تھیلی کو کھولا تو اس میں ایک پرچہ لکھا ہوا تھا اور جو اس طرح تھا، یہ رقم ابو حنیفہ تیرے پاس لایا جو حلال طریقہ سے حاصل کی گئی ہے، قلب کی فراغت سے اسے استعمال کرنا۔ تو دیکھو اس کہانی میں ایک سبق ہے کہ جب کسی کی مدد کرنی ہو، خاص طور پر اس آدمی کی جو سفید پوش ہو، تو ان کی مدد اس طریقے سے کی جائے کہ اس کو بھی اس طرح کا پتہ نہ چلے کہ میری مدد کی کس نے، تاکہ اس کے دل میں یہ ندامت نہ ہو کہ کل کو جب وہ آپ کے سامنے آئے تو اس کو یہ شرم محسوس ہو کہ مجھے اس نے میری مدد کی تھی۔ تو اللہ آپ کو اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور میں اپنے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ میری ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا۔ آخر میں دعائی الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ سے دعا ہے کہ ہم سب خوش اور خرم رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔